أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله خالقنا العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام ربانی سے ہماری اس محفل کا آغاز ہوا اور درود و سلام میرے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل و اولاد پر کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام گزر رہا ہے اور ہماری یہ محفل میں آپ سماعت کرتے ہیں اہل بیت کی شان، اور ہم کرتے ہیں اہل بیت کی شان، صرف اہل بیت کی شان اور ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ حضور کی آل و اولاد کی ہم ذکر کریں، ان کی بات کریں۔ بس میرے رب نے ہمیں منتخب کیا ہے اور ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور آج بہت بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا، ہمارے بلوچستان میں، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اللہ پاک ہمارے تمام شہداء کو اپنی بارگاہ میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں تعارف کروں گا اپنے مہمانوں کا، اس کے بعد ہم اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ نے سماعت کیا قاری اسامہ رحمانی کی بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے دلوں کو قرآن کی تعریف سے اور ان کی تلاوت سے ہمیں سرگوش کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں پاکستان کے، آپ ان کو دیکھتے ہیں مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، معروف نعت خواں جناب الحاج ساجد قادری صاحب، السلام علیکم جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہماری اس محفل میں، آپ نے ہمیں عزت دی، بہت شکریہ آپ کا۔ عالم اسلام کے معروف عالم دین اور ہماری محفل کو میں کنٹینیو ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ عمیر قادری ترابی صاحب۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ میں آپ کا ممنون و مشکور کہ آپ آئے۔ عالم اسلام کے ایک اور معروف عالم دین جناب زاہد اسلم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے ہماری اس محفل میں۔ میں ساجد بھائی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو سانحہ بلوچستان جو ہوا، ہمارے بہت سارے شہداء، 5 شہداء اس میں شہید ہوئے، اللہ اکبر، لیفٹیننٹ جنرل جناب سرفراز صاحب بھی اس میں شہید ہوئے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں علامہ صاحب، بڑی محنت ہوتی ہے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر ہمارے اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے پورے ملک کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بے شک یہ ان ماؤں کے لال تھے کہ جو مائیں جن کو سرحد کے حوالے کرتی ہیں، یہ شہداؤں کے بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع میں کام کی، اللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچا ہے، اور ابھی بھی یہ سفر تھا تو پاکستان سے ہی ریلیٹڈ سفر تھا۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بے شمار ان کے درجات میں سیلاب بلندی عطا زدگان کی فرمائے۔ امداد کے لیے نکلے ہوئے جی تھے، بالکل یہی تھا، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی نکلے تھے۔ پاکستان سیلاب زدگان کا جو معاملہ جو چل رہا ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے، سب کے سامنے بہت دنیا برا حال ہے، بہت اس کو دیکھ رہی ہے، اور میں سلام پیش کروں گا ان لوگوں کو جو پوری دنیا سے اس وقت پاکستان کو چیریٹی کر رہے ہیں، بلوچستان کے لیے اسپیشلی یہاں کی جو صورتحال ہے۔ باقی آج جو سانحہ ہوا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا، پورا ملک اس وقت غم کی کیفیت میں ہے۔ اللہ کربلا والوں کا صدقہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند پاکستان میں کوئی بھی اگر برا وقت آتا ہے، زلزلہ ہو جائے یا سیلاب زدگان یا بارشیں تیز ہو جائیں،
تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری فوج سب سے آگے آگے ہوتی ہے. جی بے شک الحمدللہ, کیونکہ اللہ رسول نے ان کو اختیارات دیے ہیں, وہ پاورز ہیں ان کے پاس, اور وہ اس پاور کو ہمیشہ ملک کے لیے الحمدللہ استعمال کرتی ہے. لیکن آج جو ثانیہ ہوا ہیلی کاپٹر والا, وہ جس میں ہمارے اتنے بڑے بڑے قیمتی اثاثے جو ہمارے رخصت ہوئے دنیا سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. یہ سیدات بھائی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, جی جی, یہ عام لوگ نہیں ہوتے. بچے تو روز ہی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. یہ من جانب اللہ جن کو رب کعبہ نے یہ اپنے اختیار سے رب کعبہ نے جن کو اختیار عطا فرمایا, جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, جو ملک کے لیے سوچتے ہیں, ملک کے دفاع کے لیے سوچتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. یقین کریں علماء تشریف فرمائے, انشاءاللہ مزید اس میں بہتر. میں تصویریں دیکھ رہا تھا ابھی شہیدوں کی, جی حضور. تو آپ یقین کریں کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو, اللہ کہ الفاظ ہی نہیں ہیں ان کی شان بیان کی. شہید کا تو ویسے مرتبہ بہت بڑا ہے علامہ صاحب. شہیدوں میں بھی ہم علماء کرام سے انشاءاللہ پوچھیں گے, اس میں بھی درجے ہیں. یہ جو لوگ گئے, اللہ اکبر, یہ عام لوگ نہیں تھے, بہت خاص لوگ تھے. اور ہماری تو محفل شہید کے اوپر ہے پوری, شہداء کربلا کے اوپر. علامہ صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں ہمارے شہداء کے لیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, تمام شہداء کا صدقہ ہم سب کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اور بالخصوص یا رب کریم بلوچستان کے جتنے بھی سیلاب میں, اس آفت میں یا رب کریم جو شکار ہوئے, یا اللہ ان تمام کی غیبی مدد فرما. جن کے مکان ٹوٹ گئے انہیں بہتر مکان عطا فرما. جن کے بچے بچیاں گھر بار مویشی جو بھی ہلاک ہو گئے رب کریم تمام کو صبر جمیل عطا کر. اور بالخصوص یا رب کریم ہماری پاک فوج, پاک آرمی کے جو نوجوان شہید ہو گئے رب کریم, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یا رب کریم جو سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں, جو ملک کی سالمیت ہو, یا رب کریم جس حوالے سے بھی ملک کو جب بھی کسی بات کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہماری فوج سب سے پہلے آگے آتی ہے, قوم کا بھی دفاع کرتی ہے, سرحدوں کا بھی دفاع کرتی ہے, اور رب کریم دہشت گردوں کا بھی یا رب کریم قلع قمع کرتی ہے. اے اللہ ہماری پاک فوج کو با عزت عطا فرما, ہمیشہ عزتوں کا تاج عطا فرما. اور جو ہمارے ملک کے پاکستانی قوم کے اور پاکستانی افواج کے اور ہماری جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کے دشمن ہیں, اے اللہ ان کو تمام کو نشان عبرت بنا دے, انہیں رب کریم زمین بوز فرما. اور آج کے اس پروگرام کی برکت سے شہداء کربلا کا صدقہ, اے اللہ آج جن کے جوان بچے چلے گئے دنیا سے, یہ بڑی محنت, یہ بڑی کاوش کے ساتھ, بڑی ٹریننگ کے ساتھ یہ یہاں تک پہنچتے ہیں, اور جن ظالموں نے یا رب کریم ان کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے, اے اللہ ان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا. ہماری فوج کو اور ہمت عطا کر. اے اللہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہماری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے, ان کے دکھ میں, ان کے درد میں, یا اللہ ہر طرح سے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. یا اللہ ہم سب کا بھلا کر, ہمارے پاکستان کا بھلا کر, اور ہماری فوج کا بھلا کر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی جائے. الحاج ساجد قادری صاحب سے میں کہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. جان کیا ہے یہ بھی پوچھتے سیدی اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں, بھئی جان ہے عشق مصطفیٰ, روز روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ, جس کو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھا ہے کیوں, صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا, کیونکہ تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں امام علیہ سنت کے سارے کلاموں کی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی غم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ حضور کا نام آیا، آپ جھوم گئے، میں نے بھی موڈ چینج کیا، آپ بھی تھوڑا ایکسٹرا جھومے۔ کیوں جھومے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے جب حضور کا نام ایک عاشق کے سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے امام لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، پھر کیا ہوتا ہے؟ وجد میں وہ کے غم جان بے دیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا انہی سے آرام، اور سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب سے در کے غلام، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی الحاج ساجد قادری صاحب نے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے گفتگو کروں اہل بیت کی شان میں۔ علامہ صاحب کچھ ذکر اہل بیت فرمائیں، علامہ عمر قادری ترابی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل شان اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے موسوم ہے، اور الحمدللہ شان اہل بیت تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہوش ہم نے سنبھالا ہے تب سے ہم سن بھی رہے ہیں، اور آج اللہ پاک نے یہ مجھے اور آپ سب کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سن رہے ہوتے تھے اور ان کی محبت ہمارے دل میں ایسے گھر کر گئی ہے، الحمدللہ ہمیں امام حسن کی بھی فضائل یاد ہیں، امام حسین کے فضائل بھی یاد ہیں، مولا علی کے فضائل بھی یاد ہیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے بھی فضائل الحمدللہ ہمیں یاد ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما میں یرید چاہوں گا اللہ، علامہ صاحب آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، ابھی اذان بریک ہے عصر کا، ہم پہلے اذان بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بات کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن. میرا بادشاہ حسین ہے اور علامہ عمیر قادری ترابی صاحب سے ہم ذکر اہل بیت سن رہے تھے, شان اہل بیت. میں کہوں گا علامہ صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے, یطہرکم تطہیرا, اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ رجس استعمال ہوا ہے نا, اس کا اطلاق ہوتا ہے گناہ پر اور ناپاکی پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کو پاکیزگی کا اعلیٰ لباس پہنانا چاہتا ہے. یعنی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا, ناپاکی کو دور کر دیا. آپ دیکھیں یہ کیسے پاک لوگ ہیں. پیارے آقا علیہ السلام امام حسن کو قریب لیتے ہیں, کبھی امام حسین کو قریب لیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے علماء نے سنا حضور چوما بھی کرتے تھے اور سنگا بھی کرتے تھے. پاکیزگی کا اعلیٰ لباس کیسا لباس ہے کہ جب حضور نے چومتے تھے سونگتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنتی خوشبو آئے. اللہ اکبر. اللہ اور کیا پاکیزگی ہوگی اور کیا جو وہ اعلیٰ لباس ہوگا. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام علی مقام کے بڑے بھائی جان جسے ہم کہا جائے, تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکڑا طباق پیش کیا گیا. تو وہ چونکہ صدقے کا تھا تو آپ نے اٹھا کر جب منہ میں داخل کیا, ابھی منہ میں کیا پہنچنا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک امام حسن کے منہ میں داخل کی. اللہ. اور داخل کرنے کے بعد اس صدقے کی کھجور کو باہر نکالا اور حضور نے فرمایا کخ کخ میرے بیٹے, اللہ نے ہم پر صدقہ حرام فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اہل بیت پہ صدقہ حرام. اور یہاں پر صحیح مسلم شریف میں بڑی پیاری روایت ہے. آج کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر صرف امام حسن اور حسین اور مولا علی اور خاتون جنت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, صرف یہ حضرات ہیں, باقی اہل بیت میں کوئی نہیں ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اور دیگر محدثین نے بڑے خوبصورت انداز سے ان تمام باتوں کو جمع کیا. میں اس بات کا ضامن ہوں یہ بات کہنے میں کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں کہ جہاں پر حضور کے نواسے مولا علی و سیدہ خاتون جنت ہیں, وہیں پر حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں. مسلم شریف میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, کون نہیں جانتا, علماء بخوبی واقف ہیں, علم دوست جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں, امہات المومنین, یعنی جن پر ہم سب کی مائیں قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی اس دور کا سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے کہ جو اہل بیت کی بھی گستاخی کرے یا امہات المومنین کی کرے یا صحابہ کی کرے, وہ سارے کے سارے بدبخت ہیں. لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا ازواج بھی شامل ہیں تو صحابی رسول کہتے ہیں ہاں ازواج بھی شامل ہیں. حضور علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں. اور پھر مزید کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے, وہ بھی ہیں جن پہ صدقہ حرام. پھر پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کس پر صدقہ حرام ہے اور حضور کے اہل بیت میں کون ہے. آپ نے واضح لفظوں میں اس طرح بیان کیا کہ آسان سمجھ آ جائے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں آل علی بھی ہیں اہل بیت میں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, یہ سب کے سب حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یہ سب کے. اب مولا علی کی اولاد ہم سنتے کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما, لیکن حضور مولا علی نے جو دیگر نکاح کیے اور ان سے جو اولادیں ہوئیں, اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس کا اتنا ذکر نہیں کرتے, یہ ہے مولا علی کی صحابہ کرام سے محبت. یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے محبت. کیا محبت کہ جب مولا علی نے دوسروں سے نکاح کیا, جب دوسری ازواج مولا علی کے نکاح میں آئیں تو مولا علی کے یہاں جب بچے پیدا ہوئے نا, اور وہی بچے میدان کربلا میں موجود تھے جن میں ایک کا نام ابو بکر, عمر و عثمان, یہ بھی حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے اور میدان کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں. یہ اہل بیت میں سارے شامل ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ, یہ نظریہ, یہ ایمان اور یہ یقین ہے کہ ہم سارے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں
اور ان کی محبت اپنے سر پر رکھتے ہیں. ہم ہر سید زادے کی محبت کرتے ہیں. ہر سید زادوں کی محبت ہمیں کس نے سکھائی؟ سیدوں کی محبت ہمیں سیدوں نے سکھائی. میں یوں کہوں کہ ہمارے پیر و مرشد مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا 4 محرم الحرام یوم عرس ہے، یعنی تقریباً 8:30 بجے آپ کا وصال مبارک ہے، اور بدھ یعنی کل انشاءاللہ آپ کا سندل شریف بھی ہے. تو ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اور بہت آسان لفظوں کے اندر کئی کتابوں کا مجموعہ فضائل صحابہ و اہل بیت. یعنی اس موقع پر ہمیں یہ پڑھنا بھی چاہیے اور تحفے کی صورت میں لوگوں کو تقسیم بھی کرنا چاہیے. تو الحمدللہ اہل بیت کی محبت ہم نے علماء سے سیکھی ہے، مشائخ سے سیکھی ہے. بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہم نے سیکھا ہے کہ اہل بیت سے کس طرح محبت کرنی ہے، کس طرح عقیدت رکھنی ہے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. آمین. آپ سب بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست گفتگو آپ نے کی. جناب زاہد اسلم صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام وہ بھی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حیات النبی صلی اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محمد رسول اللہ. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ماشاءاللہ. آج کل کا جو موسم ہے محرم الحرام، یہ عظیم قربانیوں کا موسم ہے، عظیم قربانیوں کے ایام ہیں. میں تھوڑا سا اس عظیم قربانی پہ روشنی ڈال کے پھر صحابہ کرام کی محبت پہ جاؤں گا. دیکھیے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے حوالے سے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ واقعہ سن 60 ہجری کو ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سن 5 ہجری ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی جو ولادت کا ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے وہ 3 ہجری ملتا ہے. البدایہ والنہایہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 660 پہ یہ واقعہ کربلا کی تاریخ موجود ہے. اور اسی طرح الکامل فی التاریخ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 پہ یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 میں یہ واقعہ کربلا موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، اس کے صفحہ نمبر 618 پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ واقعہ سن 60 ہجری کو ہوتا ہے. اور اس واقعے سے پہلے میرے آقا نے، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من هؤلاء الذين قد وجبت علينا محبتكم، آقا یا رسول اللہ جن کی محبت قرآن نے فرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں. اس کے بعد میرے آقا نے ان کو درس دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 282، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 33 پہ یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح تاریخ تبری جلد 1 صفحہ نمبر 275 پہ یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح یہی محبت کی جو کہانی ہے، جو مودت ہے، میرے آقا نے قسم کھا کر جو فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. پھر صحابہ کو فرمایا کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حسن و حسین یہ جنت کے اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا، یہ حدیث پاک کنز الامال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 106 پہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 123 پہ موجود ہے. اور یہی حدیث پاک جو ہے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 پہ موجود ہے. اور یہی حدیث پاک جو ہے کتب کثیرہ کے اندر موجود ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے گا، یہ میں جنت میں جاؤں گا، حضور نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس جنگ کے لیے جانے لگے نا، تو 10 صحابہ کرام نے آ کر عرض کی کہ یا امام آپ وہاں نہ جائیں. کچھ بد عقیدہ یہاں پر امام علی مقام کو اپنا سزاوار اور یزید کے حمایتی نکلتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے روکا اور وہ کیوں گئے.
وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے ان کو روکا، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا روکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام علی مقام معاذ اللہ غلطی کی طرف جا رہے تھے، بلکہ صحابہ کا روکنا اظہار ہمدردی کے طور پر تھا، محبت کے طور پر تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے نا بضد ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا بڑا تاریخی جواب ہے۔ کتاب کا نام ہے ابن اسیر، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ انی رأیت الرؤیا، میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سونے نبی کو دیکھا ہے، میرے آقا میرے نانا جان نے ایک ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ارشاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے نانا نے مجھے حکم دیا نا، فرماتے ہیں مجھے بتانا نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں۔ پھر آپ نے وہ بتایا نہیں ہے، پھر آپ وہاں گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہاں روکنے کے لیے آنا یہ بھی محبت کی دلیل ہے، اور میرا وہاں میدان کربلا کی طرف جانا نانا کے دین کو بچانا ہے، شریعت محمدی کو تخت پر لانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب زاہد اسلم صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور ہمیں جوائن کیا عالم اسلام کے ایک اور معروف نعت خواں جناب حافظ عابد قادری صاحب نے۔ جناب حافظ عابد قادری، عابد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جناب آپ اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ اسد مائک، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے شہر کراچی پر۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد جنابی من جمیع الاحوال۔ سید مرحوم ادیب رحمۃ صاحب کا کلام ہے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں حل زگ و غربار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں حل زگ و غربار۔ ورنہ وہ سید عالی نسب، ہاں وہ ہے امی لقب، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں غم سے گنہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا، درحالہ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا، درحالہ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہیں راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی، رنگ میں رنگ جاؤ میرے چشتی، رنگ میں رنگ جاؤ میرے حسینی، رنگ میں رنگ جاؤ میرے سیدی، رنگ میں رنگ جاؤ میرے قادری، رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجر
ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجرات کے بنگالی کے مہمن ہو کے گندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر گو کے پختون بلوچی گو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مہمن ہو کے گندی گو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار اے ادیب ابیوگی الفاظ کے انبار میں غم ڈوبتے رہ جائے مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے ماشاءاللہ حافظ عابد قادری صاحب نے بہت خوبصورت ہدیانات پیش کی مرحوم ادیب رائے پوری صاحب کی اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جناب مرحوم ادیب رائے پوری صاحب اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور میں چاہوں گا کہ الحاج ساجد قادری صاحب سے ہم منقبت اہل بیت سنیں سبحان اللہ و بحمدہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ بات کس قدر غسی یہ بات کس قدر غسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین گئے آقا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے حسین میرا بادشاہ حسین گئے السلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے ناک وعدہ وفا کر دیا سب کچھ مت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن غیدر بلا کو ضلا میرے حسین تجھے سلام حسن حسین تجھے سلام السلام یا حسن السلام یا حسین جن کو دو کیسے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا زہر بائی کے جس کے پلایا گیا اس حسین ابن غیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا وہ وہی تشنہ
لکھا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام حسن حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین زمینوں آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا اور وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے الحاج ساجد قادری اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ زمین منزل مقصود نے قدم چومے زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام اور انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی منور بدایونی صاحب انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر لکھوں تمام عمر پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کچھ اہل بیت کے اوپر چھوٹی سی حدیث ہمیں سنا دیں اہل بیت کی محبت کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں اس کے بعد ہم اجازت لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت کی محبت کا درس ہمیں قرآن نے دیا اور اہل بیت کی محبت کا درس خود زبان رسول بھی دے رہی ہے جب آپ اپنے بچے سے محبت کریں گے تو سامنے والا دیکھ کر یہی کہے گا نا کہ شہزاد بھائی کو بہزاد حمزہ سے بڑی محبت ہے اور جب پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا ہوگا تو جماعت صحابہ نے دیکھا ہوگا جماعت صحابہ نے دیکھا ہوگا اور کہاں کہاں دیکھا ہوگا منبر پر دیکھا ہے مصلی پر دیکھا ہے حالت نماز میں بھی دیکھا ہے گھر میں بھی دیکھا ہے اجرے میں بھی دیکھا ہے مسجد نبوی میں اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہ درس دیا کہ میری اہل بیت میری اطرت سے محبت کرو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ 2 حدیثیں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم
میری اہل بیت سے محبت کرو، قرآن کو بھی تھامو، میرے اہل بیت کے دامن کو بھی تھامو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اہل بیت کے بھی دامن کو تھامو، صحابہ کے بھی دامن کو تھامو۔ اور اہل محبت کے لیے بڑی پیاری آج اس ٹرانسمیشن میں حدیث پاک حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک بار حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے میں نے پوچھا، حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو کہا علی تم جاؤ گے، فاطمہ جائے گی، میرا بیٹا حسن اور حسین۔ کہ حضور ہم تو جائیں گے، محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ کہ یہی ہوگا، آپ آگے آگے ہوں گے، یہ محبت کرنے والے پیچھے پیچھے۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے روایت حضرت مولا علی کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت۔ اللہ اسی محبت میں زندگی عطا۔ ہمارا تو ایمان ہے انشاءاللہ ساجد بھائی، اسی محبت کے صدقے جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے تمام مہمانوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں سے بہت محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔